18 برس عمر میں زہرا کی شہادت، پیشانی تاریخ پہ ایک داغ لگا ہے، اور غدار کو ہرگز بھی وفادار نہ کہنا، غدار کو ہرگز بھی وفادار نہ کہنا۔ محسن کی شہادت نے یہ اعلان کیا ہے، محسن کی شہادت نے یہ اعلان کیا ہے، خاتون قیامت پہ مصیبت ہے، جفا ہے۔ جس شخص سے ناراض گئی فاطمہ زہرا، جس شخص سے ناراض گئی فاطمہ زہرا، اس شخص سے ناراض محمد ہے، خدا ہے، اس شخص سے ناراض محمد ہے، خدا ہے۔ اب مقطع سماعت فرمائیں۔ یہ مقطع میں اپنے استاد محترم انور ظہیر انور صاحب میرٹھی کا سنا رہا ہوں۔ تعمیر بہت جلد ہو معصومہ کا روزہ، تعمیر بہت جلد ہو معصومہ کا روزہ، ہم سب کو زیارت ہو یہ انور کی دعا ہے، ہم سب کو زیارت ہو یہ انور کی دعا ہے۔ خاتون قیامت پہ مصیبت ہے، جفا ہے، دروازہ سلگتا ہوا پہلو پہ گرا ہے۔ یہ تھے محترم افسر حسین صاحب جو مصائب بی بی سیدہ صلاۃ اللہ علیہا بیان فرما رہے تھے۔ میں ان مومنین سے جو باہر تشریف رکھتے ہیں برائے کرم التماس کر رہا ہوں کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ میں اب آپ کے سامنے محترم عزت مآب جناب عامر مظفر نگری بہترین نواں خان منقبت خان کو آواز دوں۔ اس کے پہلے 4 مصرے کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری۔ میری التماس ہے محترم عامر مظفر نگری صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برادرم جناب شکیل کاظمی صاحب کی تعمیل حکم اور یقیناً اس مجلس اعزا ان کو خطاب فرما رہے ہیں علی جناب حضرت الاسلام مسلمین آیت اللہ منتظر مہندی صاحب جو کہ تشریف لانے والے ہیں۔ بس چند اشعار تمہیداً پیش کر دیتا ہوں چونکہ شکیل بھائی کو بھی کلام پیش کرنا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیں افسر صاحب۔ قسمت کا آئینہ ہے سراپا بطول کا، سراپا بطول کا، یعنی طہارتوں پہ ہے قبضہ بطول کا، یعنی طہارتوں پہ ہے قبضہ بطول کا، عصمت کا آئینہ ہے سراپا بطول کا، اور کیوں بار بار اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے، کیوں بار بار اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے، خود مصطفیٰ سے پوچھئے رتبہ
بطول کا، خود مصطفیٰ سے پوچھئے رتبہ بطول کا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ پوشاک کیا ہے آئے گی جنت زمین پر، پوشاک کیا ہے آئے گی جنت زمین پر، ہو جائے گرچہ ادنا اشارہ بطول کا، ہو جائے گرچہ ادنا اشارہ بطول کا۔ اور دختر کو اپنی ابیہا کہے رسول، دختر کو اپنی ابیہا کہے رسول، یہ وصف ہے جہان میں تنہا بطول کا، یہ وصف ہے جہان میں تنہا بطول کا۔ اور رکتا نہیں ہے پھر بھی سخاوت کا سلسلہ، رکتا نہیں ہے پھر بھی سخاوت کا سلسلہ، فاقوں میں ہے اگرچہ گزارا بطول کا، فاقوں میں ہے اگرچہ گزارا بطول کا۔ اور یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، فاقوں میں ہے اگرچہ گزارا بطول کا، پھیلا ہے کیسا نور زمیں سے تا آسماں، پھیلا ہے کیسا نور زمیں سے تا آسماں، شاید بچھا ہوا ہے مصلی بطول کا، شاید بچھا ہوا ہے مصلی بطول کا، عصمت کا آئینہ ہے سراپا بطول کا۔ انہی اشعار کے ذیل میں ملتمس جناب شکیل کاظمی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سید الدین نسائی العالمین میں اپنا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں مومنین۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ چار مصروں سے اپنی عبادت کا آغاز کر رہا ہوں، تمام حضرات سماعت فرمائیں کہ بنت نبی کے غم میں جو شامل نہیں ہوا، دیکھیں مصرے دیکھیں باز بھائی، بنت نبی کے غم میں جو شامل نہیں ہوا، بنت نبی کے غم میں جو شامل نہیں ہوا، وہ شخص اعتبار کے قابل نہیں ہوا۔ بنت نبی کے غم میں جو شامل نہیں ہوا، وہ شخص اعتبار کے قابل نہیں ہوا، اور جس کو کتاب حق میں تبرہ نہیں ملا، دلیل ہے کہ جس کو کتاب حق میں
تبرہ نہیں ملا، قرآن پڑھ کے کچھ اسے حاصل نہیں ہوا، قرآن پڑھ کے کچھ اسے حاصل نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پر۔ چونکہ آج آخری مجلس ہے، یہ بھی اپنی زندگی کا ایک اہم 4 مصرعے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہے خلد اہل ولایت کے واسطے اے شکیل، ہے خلد اہل ولایت کے واسطے اے شکیل، علی کے چاہنے والوں میں بانٹی جائے گی۔ ہے خلد اہل ولایت کے واسطے اے شکیل، علی کے چاہنے والوں میں بانٹی جائے گی۔ اور جو حق زہرا پابند رکھے زباں، جو حق فاطمہ زہرا پہ بند رکھے زباں، جو حق فاطمہ زہرا پہ بند رکھے زباں وہ حشر کے میدان میں کاٹی جائے گی، زباں وہ حشر کے، جی حاضر کرتا ہوں، جو حق فاطمہ زہرا پہ بند رکھے زباں وہ حشر کے میدان میں کاٹی جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں جب تک کہ قبلہ بھی حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ علیہ۔ دیکھیے بطور خاص عامر بھائی، کیوں نہ ہو اس کو تکبر، ہے خدائے فاطمہ۔ مولانا موصوف کی تقریر کے ذیل میں مطلع پیش کر رہا ہوں۔ ہو نہ ہو، کیوں نہ ہو اس کو تکبر، ہے خدائے فاطمہ۔ کیوں نہ ہو اس کو تکبر، ہے خدائے فاطمہ۔ ہوتا ہے راضی خدا جب ہو رضائے فاطمہ، ہوتا ہے راضی خدا جب ہو رضائے فاطمہ۔ تمہیدی شعر پیش کرو، سماعت فرمائیں گے کہ رزق سانسیں زندگی شہرت یہ عزت عاقبت، رزق سانسیں زندگی شہرت یہ عزت عاقبت، رزق سانسیں زندگی شہرت یہ عزت عاقبت، ہے کریمی یہ خدا کی اور عطائے فاطمہ، ہے کریمی یہ خدا کی اور عطائے فاطمہ۔ حدیث کے ذیل میں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے حضرات کہ آمد مرسل ہوئی، آمد مرسل ہے دنیا میں برائے مرتضیٰ، آمد مرسل ہے دنیا میں برائے مرتضیٰ، آمد مرسل ہے دنیا میں برائے مرتضیٰ، اور مرتضیٰ دنیا میں آئے ہیں برائے فاطمہ، مرتضیٰ
دنیا میں آئے ہیں برائے فاطمہ. یہ شعر مسلسل قبلہ فرما رہے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ اس کو کافر جو نہیں کہتا ہے وہ کافر ہوا. کسے؟ اس کو کافر جو نہیں کہتا ہے وہ کافر ہوا. جو بھی دنیا میں تمہارا دل دکھائے فاطمہ، اس کو کافر جو نہیں کہتا ہے وہ کافر ہوا. جو بھی دنیا میں تمہارا دل دکھائے فاطمہ. او کوثر و تسنیم اس کی منتظر ہے خلد میں. کوثر و تسنیم اس کی منتظر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سلام. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ حیدری. جو حضرات باہر ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ فرش اعظم پر تشریف لے آئیں. موصوف تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ رونق کے افروز ممبر ہوں گے. کہ کوثر و تسنیم اس کی منتظر ہیں خلد میں. کوثر و تسنیم اس کی منتظر ہیں خلد میں. جو بھی غم میں آپ کے آنسو بہائے فاطمہ، جو بھی غم میں آپ کے آنسو بہائے فاطمہ. آخری دو شعر کہ یہ فضیلت تو کسی کو بھی میسر ہی نہیں. یہ فضیلت تو کسی کو بھی میسر ہی نہیں. ارے خلد سے بچوں کے کپڑے تو منگائے فاطمہ. خلد سے بچوں کے کپڑے تو منگائے فاطمہ. او قاتل محسن کا چہرہ اب نہیں چھپ پائے گا. عزائے فاطمیہ برپا کرنے والوں کو لاکھوں سلام ہو، مولا سلامت رکھے. کہ قاتل محسن کا چہرہ اب نہیں چھپ پائے گا. قاتل محسن کا چہرہ اب نہیں چھپ پائے گا. آج ہے برپا جہاں میں جو عزائے فاطمہ. آج ہے برپا جہاں میں جو عزائے فاطمہ. او باپ کی تحریر جو پھاڑی قیامت ہو گئی. ارے کس طرح سے تو نے وہ ٹکڑے اٹھائے فاطمہ. او داخلے جنت نہ ہوگا حکم رب کا ہے شکیل. کوئی جا سکتا نہیں جب تک نہ جائے فاطمہ. جزاک اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے.
جسے مسلسل خطاب فرما رہے ہیں. ہم زہرا ٹرسٹ اور اہل ممبئی کی جانب سے آیت اللہ علامہ منتظر مہدی صاحب قبلہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اتنی مصروفیات کے بعد بھی تشریف لاتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے بسط ادب، بسط خلوص، بسط احترام التماس کرتے ہیں عالی جناب آیت اللہ علامہ منتظر مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس آخری مجلس کو خطاب فرمائیں. ان کے استقبال کی باواز بلند صلوات. سیدتی مولاتي عقيل بني هاشم يا سيدتي مولاتي خير النساء العالمين يا سيدي يا مولاي يا قمر بني هاشم يا شہنشاہ کربلا یا مجاہدوں کے سلطان یا محسن اسلام یا جگر گوشاری یا دل برے بطول یا نواز رسول یا خاندان رسالت کے پھول یا حضرت امام حسنین علیہ السلام کبار میں امام حضرت مہدی زمان پر تاباد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد اجل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا معلى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولا سيما على ابن عمه وبديره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في
يتفكرون صدق صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مرتبت یہ آیت کریمہ جس کے ذیل میں اقتدار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے گفتگو، یہ آخری ہے اس مسجد کی، جس میں نے شروع سے آپ کو ان 4 دنوں میں اس بات کی کوشش کی کہ یہ بتا سکوں کہ کیا وجہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے اہل بیت کا مطیع و فرما بردار قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بتانے کے لیے ہر روز ایک نئے طریقے سے استدلال اور نئے طریقے سے بیان آپ کے سامنے رہا، جس میں نے آپ کو یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے، یعنی اے اہل بیت تمہارے لیے ہم نے پوری کائنات میں زمین و آسمان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو مسخر کر دیا، اور وہ سب تمہاری مطیع و فرما بردار ہیں، تمہارے لیے رام۔ یہ لکم جو ہے وہ عام مسلمین اور مومنین اور عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص اور خاص صرف اہل بیت اس کے مخاطب، اور اسی سے یہ ثابت ہوگا کہ انہی کے قصیدہ ہے اور انہی کی شان میں یہ مدح اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہر شے مطیع و فرما بردار ہو سوائے اہل بیت ہے۔ اور میں نے آپ کو دلائل سے، قرآنی آیات اور قرینوں سے بھی ثابت کیا کہ لکم سے مراد اہل بیت ہے، اور روایات کے آئینے میں بھی یہ بات ثابت کی کہ اس سے مراد اہل بیت ہے۔ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جس کی ہر شے مطیع و فرما بردار ہو سوائے اہل بیت کے۔ اور اگر آپ کو ظاہر میں کچھ دکھتا ہے تو اس کے بھی وجوہات اور دلائل قائم کیے کہ جہاں آپ کو دکھ رہا ہے یہ مطیع نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے اور رام نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے تو نہیں ہے، لیکن جبراً جو اللہ نے کیا ہے اس حیثیت سے بہرحال وہ جھکا ہے، مجبور ہے جھکنے پہ۔ تو جہاں جہاں مجبور رہا تاریخی شواہد رہے، آپ کو وہ بھی اشارے کیے، کنائے کیے، بتائے، بعض کا کھل کے بھی بتائے کہ اگر وہ مجبور نہ ہوتے کہ انہی کی بات کو مانیں اور انہی کی گفتگو پر عمل کریں تو اسی کا نام سے طاعت ہے، تو وہ ان کے پاس دوڑ کے نہیں آتے، ان کو نہیں کہتے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ختم ہو جاتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں جو فرد آپ کو دکھائی دے دنیا کی کسی چیز میں کہ وہ تمرد کر رہی ہے اہل بیت سے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جبراً جو اللہ نے کہا ہے مسخر کر دیا وہ مسخر نہ ہو، بہرحال وہ مسخر ہے۔ اور اسی کو مولا جو ہیں جانتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے ہی جیسے کہ اللہ کی مسکراہٹ کو مولا نے ظاہر کیا،
کہ تیری حکومت سے ہم فرار کر کے کہاں جائیں گے؟ جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں اہل بیت کی حکومت ہے۔ اور دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ظواہرات ظاہر میں کوئی کچھ ہو جائے، ایک نااہل جو ہے کوئی مقام اور منصب کو قبضے میں لے لے، یہ اس بات کی دلیل تھوڑی نہ ہے کہ وہ اسی کا حق ہے۔ اگر حق ہوتا تو پھر لوگ نااہل کیوں کہتے ہیں اسے؟ سبھی اہل کہتے کہ بھیا حق ہی نہیں کا ہے، اہل ہیں وہی اہل ہے۔ تو اب اگر کوئی جو ہے نااہل قابض ہو جائے کسی منصب پر، کسی مقام پر، تو اب ظاہر ہے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ چھوٹے موٹے ادارے میں بناتے رہتے ہیں، تو ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اہل نہیں ہے، نااہل ہے، قابض ہے۔ اب دوسروں کو اعتراض اسی لیے ہو جاتا ہے کہ نااہل ہے، تو اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہ اگر اہل ہوتا تو کوئی نااہل کہتے ہی نہیں۔ اچھا، اور ایک دو اگر کہیں تو یہ کہو کہ بھئی یہ حسد پر مبنی ہے، لیکن اگر اکثریت اس کے پیچھے پڑ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مکمل نااہل ہیں، روشن ہو گیا کہ نااہل ہیں۔ اور کہیں اگر ایسا ہو جائے کہ جو بٹھالے ہوئے ہیں ان کو وہ بھی کبھی کبھی نااہل کہتے ہیں اپنی، یہ نااہل ہے، تو اور زیادہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور کہیں وہ جو بیٹھا ہے خود ہی کہنے لگے کہ میں بھی نااہل ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اور واضح ہو گیا کہ وہ مقام جو ہے اس کا نہیں ہے۔ اور اسی کو مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا لقد تقمصا، یعنی زبردستی کھینچ کے خلافت کے کرتے کو پہن لیا، زبردستی کھینچ کے پہن لیا نہ ہے، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کر دینا، اگر میں کجروی کیا تو تم ہی سیدھا کر دینا۔ تو یہ دلیل ہوئی کہ نااہل ہے، اہلیت نہیں ہے، یعنی یہ اس کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ کسی اور کی ہے۔ تو آپ چیختے رہیے، چلاتے رہیے کہ بھئی یہ مت بولیے، وہ نہ کہیے، یہ نہ کہیے گا، مگر تاریخ نے بشریت کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں لکھ رکھی، اور لکھنے والے خود باطل ہیں۔ آپ کو بتا دیا کہ جو جانتے مانتے چاہتے ہیں ان کو وہی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے انتظام کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ کا انتظام ہے کہ حق روشن رہے، یہ اہتمام نہیں ہے کہ آپ مان ہی لیجئے، آپ مانیے چاہے نہ مانیے، یہ ماننا نہ ماننا یہ آپ کو اختیار دیا اللہ، لیکن حق کو جو ہے وہ روشنی میں لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو حق روشن رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں سمجھ پائے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ کوئی ایسا نہ کہنے والا دنیا میں ہو کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے تھے، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول اللہ کے بارے میں، نہ علی کے بارے میں، کہہ نہیں سکتا قیامت تک۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا اور قرآن میں اعلان کیا کہ تم کہہ نہ پاؤ گے، اسی لیے ہم کیے دے رہے ہیں تاکہ قیامت میں آ کے یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا بھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ولی ہیں، تو کوئی کہہ نہ سکے
جب قیامت میں آئے تو اس کی حجت یہاں تمام نہ ہو سکے. اس لیے سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ ہم نے، یعنی جب اللہ نے آدم کی پشتوں سے روحوں کو نکال کے جمع کیا اور اس کے بعد ان ارواح سے اعتراف لیا، الستو، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا بلا، تو پروردگار ہے. تو اللہ نے اعتراف لے لیا. اب روحیں یہاں آنے کے بعد نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کہہ سکتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتی. اور اسی آیت میں آخر میں جا کے کہا اس لیے کیا کہ انجا یوم القیامت، جب قیامت کے دن آئیں تو یہ نہ کہیں کہ کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس کے بارے میں تو جانتے ہی نہ تھے. اس لیے اللہ نے وہیں پر الست بربکم کا اعتراف لے لیا، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا کہ ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹے امام نے کہا تھا کہ دین فطری ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان فطری ہے، اور اس کی طرف لگاؤ پیدا کرنا فطری ہے، وہ یہی ہے. جب روح سے اقرار لے لیا تو روح تو پہچان رہی ہے، تو پہچان رہی ہے تو اسے پہ اعتماد کرتی ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی چارہ نہ رہ جائے، اب سارے چارے منقطع ہو گئے، کوئی امید ہی نہیں ہے، نہ ان سے نہ ان سے نہ کہیں سے، کسی سے بھی نہیں، اس کے باوجود دل میں ایک امید آپ کے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کی طرف اب لگاؤ پیدا ہوا. سب سے منقطع ہوئے، اب اس کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو ہمارے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہے، ہمیں ابھی بھی بچا سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے. تو یہ کیفیت کا پیدا ہونا عالم ارواح سے ہے. اذا خذ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو آدم کی پشت سے نکال کر کے ان کی ارواح کو اعتراف لیا الستو، تو یہاں پر بین الفریقین، سنی شیعہ دو ہی بڑے فرقے ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ مشہور روایت نقل ہے کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے جو اتنا قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا الستو، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اور روحوں نے کہا کہ بلا، بالکل تو ہی پروردگار ہے، تو پھر اللہ نے کہا اب محمد نبیوں کو، کیا محمد تمہارے نبی ہیں؟ تو پھر ساری روحوں نے کہا بلا، یقیناً یہ ہمارے نبی ہیں. تو بلا فاصلہ اللہ نے کہا اعلی امیرکم، کیا علی تمہارے امیر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں بھی روحوں نے کہا بلا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو مغل مسجد بھول جائے حیدری بابا جب بلند کلمہ اللہم صلی علی محمد. بہرحال ضعیفی میں اگر وہ جوانی کا جوش دکھا رہے ہیں تو یہ ولایت ہے. اب آپ اپنی بوڑھی ولایت کو دیکھیے کہ وہ دان کر رہے ہیں. آپ صلوات پڑھیے محمد والا. تو اللہ نے وہاں پہ یہ سوال کیا کہ علی امیرکم، کیا علی تمہارے امیر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بلا، ہاں ہیں. تو اعتراف کر لیا لوگوں. جیسے اللہ کا اعتراف کیا ویسے ہی رسول اللہ کا اعتراف کیا، جیسے رسول اللہ کا اعتراف کیا ویسے ہی علی کا اعتراف کر لیا. اب یہاں آنے کے بعد اللہ کا انکار کیا، نہیں مانا اللہ کو.
اللہ کو نہیں مانا، انکار کر دیا، کافر کہلائے۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ کافر کہلائے۔ رسول اللہ کو نہیں مانا، ان کی بھی گواہی نہیں دی، ان کا انکار کیا، وہ بھی کافر کہلائے۔ وہ کافر کیوں ہیں؟ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کافر کیوں ہیں؟ اللہ تو ہی کہہ دے بھیا مجھے تو مان رہا ہے نا، لیکن چونکہ اپنی ساتھ جیسے اپنا اعتراف لیا تھا ویسے ہی رسول کا بھی اعتراف لیا تھا، تو اب وہ ساتھ ساتھ ہو گیا۔ تو ساتھ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تم ہمارا ساتھ نہ چھوڑو تو ہم تمہارا ساتھ نہ چھوڑو۔ لہذا جس طرح سے تم ہم کو مان رہے ہو ویسے ہی ان کو مانو۔ اگر تم نے ان کو مانا تو ٹھیک ہے، تم بھی مومن، ورنہ کافر۔ اب اس کے بعد دونوں کیفیتیں آ گئی آپ کے سامنے۔ اللہ کا انکار کیا، کافر۔ رسول اللہ کا انکار کیا، کافر۔ اب اس کے بعد رسول اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، علی کا آ کے انکار کیا، تو اب کیا کہنا چاہیے؟ آپ ہی بتائیے۔ جب قاعدہ یہ ہو گیا کہ بھئی اسی کے اعلان کے ساتھ رسول کا اعلان اور اس کے اقرار کے ساتھ رسول کا اقرار ہونا ضروری، چونکہ ساتھ ساتھ اعلان تو ساتھ ساتھ اقرار، تو اب تیسرے کے ساتھ بھی یہی قانون چلے گا نا۔ تو اب آپ آئیے کہیے اللہ کو مانا اور رسول اللہ کو مانا، ان کو نہیں مانتے ہیں، تو جو اللہ کو نہیں مانا کافر، اللہ کو مانا رسول اللہ کو نہیں مانا تو کافر، تو اللہ کو مانا رسول اللہ کو نہیں مانا تو توجہ کیجئے آپ کافر۔ آپ کہیے کہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کافر؟ نہیں کہہ سکتے، آپ وہ مسلمان ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم تو اتنی آیت پڑھتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، تو باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر میں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان کو نہیں دکھائے گا۔ ہدایت کے معنی دکھانے ہیں، دو معنی ہیں، ایک معنی ہے دکھانا، ایک معنی ہے پہنچانا۔ یہ عرب والے جو بولتے ہیں دو معنوں میں، اس لیے دو ہی معنوں میں قرآن نازل ہوا ہے، ایک دکھانے کے لیے، ایک پہنچانے کے لیے۔ آپ ڈھونڈ لیجئے پورے قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کا جہاں ہدایت کا مسئلہ ہے کہ ھدی للناس، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے اس نے، اور اس کے بعد پہنچانے کی جب بات آئی تو کہا کہ ھدی للمتقین۔ ناس کو نہیں کہہ رہا ہے، اب متقین کو کہہ رہا ہے، تو پہنچنا کہاں ہے؟ جنت۔ جنت متقین کے لیے ہے، اسی لیے کہا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو جنت میں متقی جائے گا۔ آپ سمجھ لیجئے متقی کسے کہتے ہیں، ایک بات آن پڑی تو یہ بھی سنتے جائیے۔ اب جب متقی کہا تو کل نماز پڑھو، صرف سجدے میں رہو، تسبیح ہلاتے رہو، شاید متقی سمجھ جائے۔ اما صحیح میں جانا ہے جنت یا خالی ان کے کہنے پر جانا ہے؟ بات کو سمجھیے، صحیح میں جنت جانا ہے۔ آپ صحیح میں چاہتے ہیں کہ واقعی جنت چلے جائیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہ کہے کہ یہ جنتی ہیں، بس میں جاؤں یا بھاڑ میں جاؤں، لیکن یہ جنت میں جانے کے لیے مجمع کہتا رہے۔ تو اگر خالی خیال آپ کا یہ ہے کہ دنیا کے لوگ آپ کو کہیں یہ جنتی ہے، تو جتنا چاہیے تسبیح ہلائیے اور دل میں جو چاہیے بغض رکھیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اگر صحیح میں جانا ہے جنت تو بغیر علی کے جنت جا نہیں سکتا۔ جب تک بغیر علی کے جنت جا نہیں سکتا ہے اس وقت تک متقی ہو نہیں سکتا ہے۔
تو تم متقی کا معنی سمجھتے ہو سجدے میں پڑے رہنا، اور ہم متقی کا معنی سمجھتے ہیں علی کی ولایت کو دل میں بسا لینا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جس نے علی کا انکار کیا وہ بھی شمارے میں گیا، اسی میں جو اللہ کے انکار والا شمارہ تھا، اسی گنتی میں آ گیا جو اللہ کی گنتی میں تھا، اور اللہ نے اس کے نام بھی رکھے ہیں۔ اب اللہ کے سبھی بہت سے انکار کرنے والے تھے، تھوڑے تھاڑے تھے۔ آپ بتائیے کتنے تھے انکار کرنے والے کافرین کی؟ کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ کتنے بڑے بڑے گاؤں، کتنے بڑے قریے، کتنے بڑے شہر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، نیست و نابود ہو گئے۔ کس لیے ہو گئے؟ ان کا کافر تھے۔ مگر کسی کا نام یاد ہے آپ کو؟ آپ نے کہیں سنایا لے کے لسٹ کھڑے ہوئے کہ دیکھیے یہ جناب شعیب کے جو کافرین تھے ان کی قوم والے، ان کے یہ نام ہیں، یہ نام ہیں، یہ نام ہیں، یہ نام ہیں؟ ہمیں قرآن تک نے نہیں بتایا، لیکن جو بڑے والے کافر تھے ان کا نام قرآن نے لکھا۔ قرآن نے کہا فرعون کافر ہے، قرآن نے کہا شداد کافر ہے، قرآن نے کہا حامان کافر ہے، قرآن نے کہا نمرود کافر ہے۔ تو یہ بڑے والوں کا نام لے لیا، کیوں؟ اس لیے کہ سرغنا کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بچے ہیں سب اسی کے ہیں جتنے ہیں چاہنے والے، تو بڑوں کا نام لے لیا قرآن نے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے دونوں بنائے، بنائے تو اللہ ہی نے ہے نا، تمام انسانوں کو خلق کو اللہ ہی نے کیا ہے۔ تو اگر خلق کے معنی ہی میں لے لو تو اس نے کہا انا جعلنا ائمۃ الکفر، ہم نے کافروں کا امام بھی بنایا۔ توجہ ہو گئی؟ جو کافروں کے بھی امام ہیں، تو کافروں کا جو امام ہے ان کے نام لکھے۔ فرعون امام ہے، نمرود امام ہے، شداد امام، یہ جو ہے وہ امام ہے کس کا؟ کافروں کا۔ تو فرعون کافر کا امام ہو گیا، نمرود کافر کا امام ہو گیا۔ کیوں بھیا؟ کس لیے ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا انکار کر دیا۔ کہاں انکار کیا؟ عالم ارواح میں تو اقرار اس نے بھی کیا تھا نا کہ ہاں بلا تو بھی ہے، اے کاش پہنچ جاتے آپ، بلا تو بھی ہے، مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں آنے کے بعد انکار کر دیا، کہہ دیا نہیں مانتے ہم، یہاں انکار کیا تو اللہ نے کافر کہا نا۔ توجہ ہو گئی؟ تو معلوم ہے اگر کوئی بلا کہنے کے بعد انکار کرے تو کیا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب میں ایک جملہ آپ کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا آمادہ ہو گئے، بہت کم ہیں آپ اور اس طرح کے نہیں ہیں، مگر پھر بھی تھوڑا تو ذہن رکھے ولائی ہیں، تو اپنے ذہن کو آمادگی میں لے آئیں۔ یہ جو اللہ عرش پر کر رہا تھا تمام ارواح کو جمع کر کے اور کہہ رہا ہے الستو، کیا میں پروردگار نہیں ہوں؟ محمد نبیکم، محمد نبی نہیں ہے، علی امیرکم، علی تمہارے امیر نہیں ہے۔ یہی تو نیچے رسول اللہ کر رہے تھے نا غدیر میں، یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے، اور من کنتو مولا نا، تو یہی کر رہے تھے نا رسول اللہ غدیر میں۔ تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ غدیر 2 دفعہ ہوئی۔ ارے اللہ،
ایک دفعہ قدیر جو ہے عرش پر ہوئی، ایک دفعہ فرش پر ہوئی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے 2-3 دن آپ کیا سائیڈ افیکٹ یہی ہے آج. 2-3 دن سخت ہو گیا آپ کے لیے، لیکن اگر وہ بنیاد بیٹھ گئی تبھی یہ سمجھ میں آئے گا. ظاہر ہے کہ بڑوں کا صرف نام لیا جاتا ہے، انہیں سے پہچان لیا جاتا ہے. تو ایک کفر ہے تو کافر ہے، ایک فسق ہے تو فاسق ہے نا، کفر و فسق. اب ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اگر جو ہے آگے ہے تو نفاق ہے، جن سب کا باپ ہے. اس لیے کہ یہ منافق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے جو کچھ ہے آمنے سامنے. کاہے کے لیے؟ یہی تو ولایت ہے. کھا کر رکھو، باطل سب باہر رہے. ولایت کسی کا نام ہے، نفاق نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ادھر اللہ کو بھی کہتے رہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ادھر یہ بھی ہمارے پرانے دوست نہ جانے پائیں، ان کافروں کے بھی ساتھ رہیں تو ان سے کہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. اللہ قرآن نے نقل کیا ہے، کبھی ادھر آئے تو کہا، کبھی ادھر گئے تو کہا، وہاں گئے تو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر آئے تو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب کیسے یہ پتا چلے کہ آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ سب جو ہے نفسیاتی چیزیں ہیں، ان کو آپ غور کیجئے. آپ خود اپنے سماج میں اور ماحول میں دیکھیے، جو زیادہ دشمن ہوتا ہے کسی کا اور ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں دشمن ہوں، تو آپ دیکھیے کہ وہ اس کے آگے پیچھے بہت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اسے یقین رہے کہ میں اسی کا ہوں. ارے بھائی سمجھو، ہم تو دن بھر دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ہم تو جانتے رہتے ہیں نا کہ کون کیا ہے. تو ہمیں تو اندازہ ہے اور پتہ ہے، مگر دیکھیے آپ ویسا آپ کے آگے پیچھے ہوگا. اگر آپ کا دشمن ہے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو ایسا آگے پیچھے ہوگا کہ آپ کو شک نہ ہونے پائے کہ میں آپ کا نہیں ہوں، آپ کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا ہوں. اور اتنا قریب بنے گا، اتنا دوستانہ دکھائے گا کہ بدتمیزی بھی کرے گا، تاکہ دوسرا آدمی دیکھ کے کہے بڑا قریب ہے. آپ سے گفتگو کا طریقہ ویسا اختیار کرے گا، آپ کو لگ کر کے بیٹھے گا، آپ کی ٹانگوں پہ ٹانگیں لگا کے بیٹھے گا، کہے گا کہ دیکھیے ہم اتنے قریب ہیں. آپ کو بتانے کے لیے ہم کتنے قریب ہیں، ہم کو یہ دیکھو مان رہے ہیں، اور ان کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے کہ ہم آپ ہی کے ہیں. اب جو اس مجمع میں کچھ لوگ پہچاننے والے، ان کی آنکھیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب بات اس میں وہ بھی ہیں جو دوستوں میں بھی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب خلوت ہوئی کر لے اما تم تو یار بہت قریب ہو گئے، اور تم تو وہاں کے ہو، میرے پاس کے کہاں کے ہو، ہمارے یہاں کے نہیں ہو. تو گھبرائے کہ اب یہ جا کے چغلی کریں گے کہ ہم وہاں بہت قریب ہو گئے تھے. تو کہہ لے آپ نے دیکھا نہیں کہ قریب ہو کے ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. آپ یہ جو سمجھ لیجیے کہ ہم کیا ہیں. یہ تم کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو اتنی دور کھڑے تھے، وہاں ہمت ہی نہیں دی. دیکھو انہیں پہنچ کر کے اپنے گھٹنے مار دیے، بتا دیا کہ تم کچھ نہیں ہو. اور پہنچ کر کے قریب، جب بہت قریب ہوں گا محمد ادھر آ جاؤ، تو پکار لیا نا. تو اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ آپ بیوقوف ہو، اس طرح نہیں پکارو. تم اپنے کو کہتے ہو میں ایماندار ہوں، ایماندار ہونے کے بعد اس طرح نہ پکارو جس طرح اپنی اولادوں تک کو نہیں پکارتے ہو. یہ کیا ہے؟ پتہ چلا اس سے آپ کو کہ دل میں کیا ہے. محسوس ہوا یہ ہیں، یہ بڑے بڑے کافر ہیں، یہ جو ہے بڑے بڑے ہیں. تو الغرض میں اپنی بات کہوں کہ یہ 3 آپ کو بتائے گئے، نام لیے گئے، جو قرآن میں ہے. فرعون ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس لیے کہ یہ طاغی ہے، طغیان کرنے والا ہے. طغیان ظلم، طغیان کفر، لہذا یہ طاغی ہے.
تو کافروں کے انکار کرنے کے بعد جو اللہ کو مانے گا وہی مومن کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ کافروں کو انکار کرنے کے بعد ان کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کو مانے گا تو مومن. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فرعون کو بھی مانتا ہوں اور اسے کافر نہیں جانتا اور اس بعد اللہ کو بھی مانتا ہوں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہا کہ من یکفر بالطاغوت. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ من یکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو شخص طاغوت کا انکار کرے وہی ہمارے دامن سے متمسک ہے. تو کافرین کا انکار شرط ہے دامن سے تمسک کے لیے. اللہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اگر میرے دشمن اور کافر کا اعتراف کرتا ہے تو پھر لاکھ تو لا الہ الا اللہ کر، اس لا الہ الا اللہ کو میں نہیں مانتا. اور اگر تو اس سے آنکھیں لڑا رہا ہے اور تیرے دہان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلا لا الہ الا اللہ تو تو میرا ہی ہے، اس لیے کہ تو لڑا ہی رہا ہے آنکھیں اس سے، اسی لیے تو اس کا انکار کر رہا ہے. طغیان کرنے والے، ظلم کرنے والے کافر، قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے الکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں. اور بات دوسری جگہ پہ کہا ہے الظالمون الکافرون، یعنی جو ظالم ہیں وہی کافر ہیں. تو یہ معلوم ہوا ظالم بھی کفر کے حصے میں آ جاتا ہے، اور اگر چھوٹا موٹا ظالم ہوا تب بھی کفر کا شائبہ اس میں بھی پایا جاتا ہے. وقت نہیں رہ گیا کہ اس کی تفصیل کروں. تو تین ہیں آپ دیکھ لیجئے، اور تین کافروں کا نام لے لیا گیا اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یہ فرعون ہے اور یہ نمرود ہے، یہ شیطان ہے، یہ جو بھی ہیں دو تین کافروں کا نام لیا گیا بس. ارے کروڑوں میں کافر تھے، تعداد اتنی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہی تین بس ہیں. نمونہ چھانٹ کے لے آئے، یہ ہیں. اب اس کے بعد انہی کے سارے امر پاور ہیں، جو بھی ہیں انہی کی اولادیں ہیں، انہی کی ذریت ہے. ہر زبان میں نے استعمال کر دی، جو گجراتی میں سمجھ لے، اور جو ہندی میں ہے ہندی والا سمجھ لے، اور جو اردو میں اردو والا، اور جو عربی کی زبان سمجھتا ہے وہ ذریت سمجھ لے. تو آپ سمجھئے سب ان کی ذریت ہیں، یہ کافی. اب اس کے بعد اللہ نے ادھر بھی بتایا، کہا کہ ہم جو ہے وہ تین کافر ادھر بھی بتاتے ہیں. اللہ نے یہاں پر بھی کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دے رہا ہے. علیکم الایمان، توجہ رہے، اللہ جو ہے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفِسْقُ وَالْعِصْيَانُ، اور اللہ تمہارے لیے مکروہ و منفور کر رہا ہے کفر کو، فسق کو، عصیان کو، معصیت کو. دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ بھی تین ہی لے آیا، اور کس کے مقابلے میں لایا؟ ایمان کے مقابلے میں. بھی قرآن ہے کہ لَٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ، اور پھر اس کے بعد وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کے بیچ میں ایک جملہ اور لے آیا. یہ معین کرنے کے لیے میں نے چھوڑا. اب یہ جملہ یوں لایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان سے زینت دے دی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے نفرت قرار دے دی. کس کی؟ کفر کی، فسق کی، عصیان کی، تین چیزوں کی نفرت. اور یہ ایک الایمان کی محبت.
توجہ کیجئے. اب اگر پوچھا تو چھٹے امام نے فرمایا علی ایمان سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں. ارے بھائی اگر حلق سے نیچے نہیں جا رہا تو اللہ ہی نے کہا زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں زینت دے دی. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہا گیا ہو زینت. صرف نبی نے ایک ہی کا نام لیا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. صرف جو ہے یہ آپ کے سامنے جو کر رہا ہے علیکم یعنی نفرت دی، اور حبب علیکم محبت دی. جہاں محبت ہے اسے تولا کہتے ہیں، جہاں نفرت ہے اسے تبرہ کہتے ہیں. تب آپ کو یہی ڈھونڈنا ہے کہ کفر و فسق و عصیان جہاں پایا جاتا ہے نفرت کرنی ہے، تبرہ ہے ان سے ہم دور ہیں، بری ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، تبرہ کی لفظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ برا کہہ رہے ہیں کسی کو. براءت کے معنی اپنے کو جدا رکھنا. ہم اپنے کو جدا رکھتے ہیں، یہی تو ہماری شناخت ہے. ارے اللہ، اگر آپ سمجھ سکیں اشاروں کو تو سمجھ لیجئے. اگر ہمارے پاس براءت نہ ہوتی تو لوگ ہم کو نہ پہچانتے ہم کون ہیں. اس لیے معلوم کتنے ایسے جو کہتے ہیں ہم بھی محب اہل بیت، ہم بھی محب اہل بیت. ہم محب اہل بیت شیعہ نہیں بناتا، دشمن اہل بیت سے براءت شیعہ بناتا. صلوات پڑھا محمد والا محمد. ان کی پاک عمل خیر زندگانی پہ ہم سلام کرتے ہیں. زمانے کی نظر بس سے بچائے رکھے پروردگار کو. دعائیں ہم تمام حاضرین یہ صبح و شام کرتے ہیں. حق الایمان نعرہ حیدری اللہ نے آپ کو خطاب کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو تم جو ہے وہ اذیت نہ دو نبی کو اسی طرح جس طرح سے موسیٰ کو اذیت دیتے تھے موسیٰ والے، اس طرح اذیت نہ دو. فبرأہ اللہ مما قالوا، جو چیز وہ کہتے تھے یا اما قالوا، جو چیز وہ کہتے تھے اس سے اللہ حضرت موسیٰ کو بری رکھے ہوئے تھا، دور رکھے تھا، براءت کیے ہوئے تھا، جدا کیے ہوئے تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رسول اللہ کو برا بھلا کہتے تھے اور وہ کافر نہیں تھے، وہ مومن تھے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو اذیت نہ دو رسول اللہ. توجہ کریں، رسول اللہ کو برا کہتے تھے ایسے ہی جیسے موسیٰ کو وہ لوگ برا کہتے ہیں، یا موسیٰ کو یا موسیٰ کی بیوی کو یا موسیٰ کی اولاد کو، جس کو بھی کہتے رہے ہوں. اللہ نے کہا درا حالے کہ وہ ساری باتوں سے ہم نے ان کو مبرہ رکھا ہے. تو جو یہ بکواس کرتے ہیں اس سے ہم مبرہ رکھیں، ویسے نہ کرو، اذیت ہوتی ہے. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ایک انسان کا اگر اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کچھ بلندتر ہو، علمی معرفتی کسی بھی طریقے کا، اور ایک کمتر ہو اور اس کی برخورد یعنی اس کا آمنے سامنے ہونا، پیش ہونا، ملاقات کرنا درست نہ ہو، خلاف ادب ہو تو اس کو تکلیف ہوتی. یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو ہوتی ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ یہ آپ تصور کیجئے کہ کائنات میں جس سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی عارف ہے، نہ کوئی عابد ہے، سب سے اعلیٰ وہ ہے، اور اس کے بعد سب سے پست لوگ اس کے ساتھ اگر بے ادبی کریں تو کتنی اذیت ہوگی.
ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس اذیت کو اللہ نے منع کیا ہے کہ نبی کو اذیت نہ ہو، ورنہ ایمان تمہارا چلا جائے گا، تبھی تو منع کیا۔ اس لیے کہ پھر کیا کیا، جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، موسیٰ کو تو جدا رکھا لیکن ان کے اوپر عذاب نازل کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، یہ دنیا میں کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے۔ اب چونکہ اللہ نے یہ عہد لے لیا اور پیغمبر نے یہ عہد کروا لیا کہ پیغمبر کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں کرے گا، تب آپ شیر نہ ہو جائیے، آداب سیکھے رہیے، ورنہ یہ نہ سمجھیے کہ آپ بندر نہیں ہوں گے، آپ سور نہیں ہوں گے۔ اگر نبی کو اذیت دیا تو ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کی قومیں ان اذیتوں پر یہ عذاب پائی ہیں تم بھی پاؤ گے، لیکن چونکہ سامنے نہیں ہو رہا ہے، عہد لے لیا، اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ہیں ہم عذاب نہیں کرنے والے۔ تو لوگ بڑے ہو جا رہے ہیں کہ جب تو عذاب ہونا ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہوں گے نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے کر دیا۔ ارے بھائی بات کو سمجھیے آپ، بھائی اس کے لیے میں بتا رہا ہوں، اشارے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اگر سمجھ رہے ہیں آپ تو ہو سکتا ہے اللہ نے کر دیا ہو، لیکن اوپر سے پردہ ڈالے ہیں اس لاج کو جو عہد ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسے امام زین العابدین علیہ السلام حج میں موجود تھے، امام باقر علیہ السلام حج میں موجود تھے، اور ایک مرتبہ ابو بصیر نے کہا، آنکھوں کے نابینا تھے، کہ مولا لگتا ہے حاجی بہت ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہاں حاجی، یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی کہا کوئی نہیں ہے تو کہا پھر دکھائیے کہاں کوئی نہیں ہے، ہمیں تو آوازیں بہت آ رہی ہیں۔ تو حضرت نے کہا دیکھ لے، دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ پھیرا تو دیکھا کوئی سور ہے، کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی ناچ رہا ہے، اچک رہا ہے۔ کہا مولا مجھے پھر ویسے ہی واپس کر دیجئے جیسے میں تھا، ان کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یہ نہ دیکھ لیجئے گا آپ کی ظاہری صورت پڑی ہوئی ہے تو وہ ایسے ہی دکھ رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے اندر سے، اور چہرے کبھی کبھی بتا دیتے ہیں، اگر ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، اور ولایت کا چہرہ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ پیشانی چمکتی رہتی ہے، نور ولایت چمکتا رہتا ہے، اور جو ولایت کے قاصر ہیں اور ولایت کے دشمن ہیں چہروں پہ پھٹکار ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب جو ہے مشاہداتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ یہ ولایت وہاں سے شروع ہوئی۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا میں پروردگاروں کی نہیں ہوں، رسول نبی ہیں کہ نہیں ہیں، علی امیر ہیں کہ نہیں ہیں، تو اب تینوں کا انتظام کرنا ہے نا۔ تو اللہ کی ساری کائنات و مخلوقات جو ہیں اسی کے ہدایت قدرت میں ہیں، اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو ویسے ہی رسول کے بھی مطیع و فرما بردار کرنا، اور جیسے رسول کے اور اس کے مطیع و فرما بردار ویسے ہی علی کے فرما بردار، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ جتنا ان کو اختیار اتنا ہی اس کو، جتنا اس کو اتنا ہی اس نے عطا کیا ہے، اس کو تو کلی اختیار ہے۔ تو اب دے دیا، ہر شے کو مسخر کر دیا، اسی کو قرآن میں کہہ دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ تو اب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی چیز مسخر نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ مطیع فرما بردار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جتنی طاقت دی اللہ نے اتنے میں تسخیر رہی ان کے سامنے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی نبی کو آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اسے بلوا دیا، میں نے اسے سکھا دیا بولنا۔ وہ یہی کہا کہ مجھے اس کے بولنے کی آواز معلوم ہے،
مجھے اس کی زبان معلوم ہے. یعنی اگر کوئی پرندہ ہے تو کہا کہ منطق طیر سے میں آشنا ہوں، میں پرندے سے گفتگو کرنا جانتا ہوں، میں جانور سے بات کرنا جانتا ہوں، میں جناتوں سے بات کرنا ان کی زبان جانتا ہوں. لیکن یہ کہ کسی میں زبان پیدا کر دیا ہو، کسی نبی کی تاریخ میں آج تک نہیں ملا. لیکن محمد و آل محمد کی تاریخ میں یہ جگہ جگہ پہ ملا. اگر جانور آیا تو جانور اپنی زبان میں کہتا اور نبی جان جاتے، جانور اپنی زبان میں کہتا اور علی جان جاتے. نہیں، جانور آ کے فصیح عربی میں بول رہا ہے. یہ معجزہ محمد و آل محمد کا ہے. یہ بلا دیتے اور اسی طرح سے انسان کو بھی بلا دیتے. آپ نے تو سنا ہی ہوگا، امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے شک ظاہر کیا. اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ آپ سب کی زبان بھی جانیں اور اس کی زبان میں بات بھی کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو حضرت کا قریب آ جا اور ایک چھوٹی سی کنکری اڑا کے اپنے دہان میں رکھ کے اور دے دیا کہ اچھا چوس لے. اور اس نے جب چوس لیا تو 70 زبانیں اس کے ذہن میں تمام معجزات اس طرح کے بھرے پڑے. 1000 معجزات کی کتاب ہی لکھ ماری. کتنے معجزات ہیں اس طرح کی کہ یہ سارے معجزات بتاتے ہیں کہ کیا عظمت. آپ اندازہ کریے، ہر ایک کی کرامت الگ الگ. تمام ائمہ ان کے کرامات اپنی جگہ پہ، ان کے فضائل کرامت اپنی جگہ پہ. ان سب کے ماوا و ملجا اور بابا جو ہیں وہ مولا علی ہیں. ان کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ روز سنتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام اوراق جو ہیں یعنی درختوں کے پتے دفتر بن جائیں اور یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور جتنے ملائکہ کائنات میں اللہ نے خلق کیے ہیں یہ سب لکھیں اور جتنا وقت ہے قیامت تک کا لکھتے رہیں تب بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک ہے جو سب کا باپ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور جو 11 بیٹے ہیں ان کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. توجہ کریں آپ؟ تو 11 وہ ایک باپ اور ایک اور باپ، 13 مل کے ایک فضیلت جو رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہے. توجہ کرو میری بات پر. اور حضرت زہرا کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ کہہ دیا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اس سے ثابت ہوا جتنا علی کا ہے اتنا تو زہرا کے پاس ہے ہی. اور اس کے بعد 11 نے مل کے کہا کہ ساری دنیا پہ حجت ہم ہیں اور ہماری حجت فاطمہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں تنہا شخصیت حضرت زہرا کی ہے کہ جس کی ذات کی اطاعت کا حکم ہے حتی المعصوم. ذات کی اطاعت کا حکم ہے حتی المعصوم. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب شب زفاف آیا اور مولائے کائنات رخصت کر کے حضرت زہرا کو لے کے چلنے لگے تو چند قدم آگے بڑھے، نبی نے کہا قف، ٹھہر جائیے. علی ٹھہر گئے اور کے بعد آپ نے دیکھ کے مسکرایا کہ یا فاطمہ تو تے ہو، اے فاطمہ آپ جو ہیں ان کی اطاعت کرنا. اور اس کے بعد علی کی طرف دیکھا اور کہا تو تے ہاں آپ اس کی اطاعت کرنا. ارے یارو، فاطمہ کا اطاعت کرنا فطری، اس لیے کہ شوہر کی اطاعت زوجہ پر واجب ہے. لیکن زہرا پہ جو اطاعت کرنے کا حکم علی کو دیا نبی نے، یہ بتا رہا ہے کہ قسمت کبریٰ کس کو کہتے ہیں.
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गवाही देता है ये सूरे कौसर, देखो गवाही देता है ये सूरे कौसर, हर एक दिलो दिमाग पे अब छाई है जहरा, क्यों ना नबी इमाम अदब आपका करे, उम्मे अभी हका जो लकब पाई है जहरा, हक्कान नबी सुल्तान नारा हैदरी, हैदरी सलवार। अजमत हजरत ज़हरा की और इक़्तिदार और क़ुव्वत आपको अंदाज़ा हुआ कि 13 मासूम नबी आज़म भी अपनी रिसालत का ऐलान नहीं कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं, इसलिए कि नबी सबके लिए नबी है, औरत हो या मर्द। तो जब सबके लिए है तो नबी का नक्श कदम सबके लिए है, तो नबी का फेल हुज्जत सबके लिए है। तो नबी जो जो आपको करना है कर कर के दिखाएंगे, लेकिन नबी मर्द हैं, औरत तो नहीं है। तो जो औरतों के मखसूस अहकाम है वो नबी कैसे बताएं? नमाज कैसे पढ़ना है, तहारत की बात कर रहा हूँ, नजासत की नहीं। इसलिए कि हज़रत ज़हरा दनिस और नजासत से पाकीज़ा थी। हर एक ने गवाही दी है, दुश्मन ने भी, दोस्त ने भी। जो रोजमर्रा दुश्मनी करती थी उन्होंने भी कहा कि मैंने कभी उनको नजिस नहीं देखा, उनके यहाँ कोई नजासत जाहिर नहीं हुई, हत्तल वेलादा। तवज्जो करो, यानी विलादत तक में भी नजासत जाहिर नहीं हुई, ये दुश्मन की गवाही। और दोस्त तो दोस्त है, वो तो शान बता रहा है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ला यमस्सहा अद्दनिस, एक जर्रा दनिस जो है उनको छू नहीं गया। दनिस कहते हैं गंदगी को। कुरान ने कहा कोई रिस नहीं था उनके पास, तो उनकी अजमत तो बहुत बुलंद है ना। लेकिन बहरहाल अहकाम है, नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, औरत का, मर्द का अलग है। तो कौन बताएगा? जबान से बोल सकते हैं, करके दिखा तो नहीं सकते। तब कोई चाहिए ना जो करके दिखाए। ये जो लिए फिर रहे हैं, ये भी तायरा, वो भी साजका, ये भी फलाना, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि क्यों नबी उनका इंतजार नहीं कर रहे थे? अरे भाई, इंतजार इनका था कि ये आए, करके दिखाएं। जब ज़हरा आ गई और इस काबिल हो गई तो नबी ने अपने नबूवत का ऐलान कर दिया। और अब ज़हरा का नक्शे कदम वही नक्शे कदम है जो नबी का है। तवज्जो करना, एक बात आप बराबर सुनते रहते हैं, उसकी आज एक दूसरी तौजीह पेश करने जा रहा हूं। तो नक्शे कदम मोहम्मद नक्शे कदम फातिमा है। ये तो होना ही चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर इनका नक्शे कदम, लेकिन नहीं, वहां तो नबी चले ही नहीं। भाई, औरतों को हाथ यहां रखना है कि यूं रखना है, कि बैठने के लिए कैसे बैठना है और फिर खड़े कैसे होना है, ये नबी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मर्दों वाला कर रहे हैं। तो ये कर कौन रहा है? ये औरत कर रही है। औरत कौन? ज़हरा कर रही है। तो इसका मतलब ज़हरा नहीं कर रही, नबी कर रहे हैं ना। अगर नबी के बराबर एतबार ना होता तो इनके हवाले शरीयत ना होती ना। आप समझिए आगे क्या वजह हो गई। इसलिए नबी ने बड़ी अजमत जानी। 4 दिन की तकरीरें अगर कुछ भी याद है आपको तो आप समेट के देख लीजिए। रूह उज़मा पैगंबर की है, जिसके अंदर सारा इल्म, सारी कायनात महफूज।
جتنی بھی ہے، اگر میں سفر کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی علم و قدرت و طاقت و قوت و ہیبت اور یہ ساری چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ میں نسبت دی، اور اسی لیے وہ چیزیں ملائکہ میں نہیں تھیں، تو ملائکہ سے کہا اس کے سامنے سجدہ کرو، اس لیے سجدہ کرو کہ اس کے پاس میری قدرت، اس کے پاس میری طاقت، اس کے پاس میرا علم، اس کے پاس میرا فہم، یہ میری قدرتوں، طاقتوں، علم و شجاعت کا مالک ہے۔ اس کی نسبت دی من روحی، توجہ کرو، فنفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح میں سے اس میں کچھ پھونک دوں تو پھر تم جو ہے اطاعت کرنا، فوراً سجدے میں چلے جانا۔ تو معلوم ہوا آدم کی حیثیت اور آبرو بڑھانے کے لیے اللہ نے اس اپنی روح میں سے روح ڈالی۔ توجہ ہو گئی؟ تو اب یہ آپ سوچ لیجئے، روحی من روحی، من ہمارے عربی میں بعض کے لیے کہتے ہیں یعنی تھوڑی سی روح، روحوں میں سے جو روح ہے اس میں سے تھوڑی سی ڈال، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو کہا روح من ہو، آپ جو ہیں اسی کی روح میں سے ہیں، ادھر آدم ادھر عیسیٰ، یہ سارے انبیاء اسی میں ہیں، تو سب تھوڑی تھوڑی روح لے کے آئے۔ توجہ رکھنا میری بات پر، اب سارے کمالات الہیہ کا مرکز ساری روح۔ تب قرآن نے کہا پیغمبر کو خطاب کر کے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے جو سب کو تھوڑی تھوڑی روح چکھائی تھی وہ ساری روح آپ میں ڈال دی۔ تو اب پیغمبر ختمی مرتبہ تمام تر علوم الہیہ کے مالک، تمام تر اخلاق الہیہ کے وارث، ہر چیز یہیں پہ، اقتدار سب یہیں پہ۔ اب نبی سے پوچھئے آپ کی روح جو ہے، کہا کلی روح۔ وقت نہیں رہ گیا، آدم کے پاس روح تھوڑا سا، نوح کے پاس تھوڑا سا، ابراہیم کے پاس تھوڑا سا، موسیٰ کے پاس تھوڑا سا، اور عیسیٰ کے پاس تھوڑا سا، اور نبی کے پاس پورا کی پورا ہو گیا نا۔ تو اب سب یہاں سمٹ کے آ گیا نا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے ہیں؟ بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد سارے کمالات الہیہ یہاں پہ متجلی، کیوں؟ اس لیے کہ ساری روح یہاں پہ۔ اب وہ نبی کہہ رہا ہے فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے بینہ جنبیہا، وہی روح جو اللہ نے عطا کی، وہی روح یہ فاطمہ ہے۔ تو سارے کمالات یہاں پہ سمٹ کے آ گئے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہاں پہ یہ آ گیا تو بھائی صحیح چاہیے کہ جس کے پاس ساری روح ہو وہی فاطمہ کا کفو ہو سکتا ہے۔ اب کی اس طرف سے چلتے ہیں تو آیا ساری روح ہے کسی کے پاس جو فاطمہ کا کفو بن سکے؟ تو پوری تاریخ میں ڈھونڈیں کس کے پاس ہے، تو نبی نے کسی کا نام ہی نہیں لیا، ایک کا نام لیا اور کہا کہ اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتے ہو، نوح کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کو ان کے ہیبت میں دیکھنا چاہتے ہو، عیسیٰ کو ان کے تقویٰ میں دیکھنا چاہتے ہو، مجھے میری سیرت میں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزو وقت تمام، لیکن آپ غور کریں کہ فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، بینہ جنبیہا، جو میرے جم کے درمیان روح ہے میری، وہ فاطمہ ہے۔ سارے کمالات کا مرکز فاطمہ۔ آپ یاد رکھیے کمالات الہیہ کی عظمت و تعظیم
وہی کرے گا جو کمالات الہیہ رکھتا ہے. یہی سبب ہے اور ایسے ہی نہیں ہے. مجبور ہے تاریخ لکھنے پہ کہ جیسے ہی زہرا کو دیکھا فقام الیہا، تو نبی کھڑے ہو گئے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پہ بٹھال دیا. فقام الیہا، کھڑے رہے، اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھال دیا. اللہ اکبر. اب اس سے بڑی عظمت دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی. نبی سید المرسلین کھڑے ہیں اور فاطمہ بیٹھی ہیں نبی کی جگہ پہ. ارے بھائی اب اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے. نبی سید المرسلین کھڑے ہیں اور فاطمہ بیٹھی ہیں. تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جب سید المرسلین کھڑے ہیں تو باقی نبی بیٹھے ہوں گے؟ ارے ہرو کوئی تو سمجھو. اب اگر سید المرسلین کھڑے ہیں تو موسیٰ بھی کھڑا ہے، عیسیٰ بھی کھڑا ہے، نوح بھی کھڑا ہے، آدم بھی کھڑا ہے، ابراہیم بھی کھڑا، سبھی کھڑے ہیں اور زہرا بیٹھی ہیں. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور زہرا بیٹھی ہیں، نبی کھڑے ہیں. توجہ کریں. اب ایک ہی ہے، کفو کے معنی برابری کے ہیں، تو یہاں پر اللہ کیسے برابر کریں؟ ارے اللہ آگے پھنس گئے. اب کیا کریں؟ کھڑے تو سبھی ہیں، بیٹھی یہ ہیں. بیٹھنے میں جو عظمت ہے وہ کھڑے ہونے میں نہیں ہے. تو سارے انبیاء کھڑے، حتیٰ سید المرسلین کھڑے اور زہرا بیٹھی. اب ان کا کفو بھی بیٹھا ہو تو سمجھ میں آئے؟ پھنس گیا. تو آپ یاد رکھیے سب کے کھڑے ہونے کی شان یہ ہے کہ نبی جہاں کھڑے ہیں وہیں دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے. بہت اگر قریب ہے تو، اور آگے نہیں جا سکتا. نبی کے آگے کیسے جائے گا؟ امام الانبیاء یہ ہیں تو ان کے آگے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا نا. تب ان کے پیچھے دوسرے نبی ہوں گے، تو ان کے پیچھے عیسیٰ ہوں گے، ان کے پیچھے موسیٰ ہوں گے، ان کے پیچھے ابراہیم ہوں گے، ان کے پیچھے نوح ہوں گے، ان کے پیچھے آدم، سلیمان، داؤد، سارے انبیاء ہوں گے. تو سب ایک لائن میں کھڑے ہیں. حضرت زہرا بیٹھی ہیں مگر کھڑے علی بھی ہیں. لیکن علی کے کھڑے ہونے کی شان الگ ہے. آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہاں منبر کے پاس ہیں کہ وہاں مسجد میں کھڑے ہیں. جب مسجد میں کھڑے ہوئے تو دوش پیغمبر پہ قدم رکھا. اب دنیا کو بتایا زہرا وہاں بیٹھی جہاں نبی بیٹھے ہیں، علی وہاں کھڑا جہاں مہر نبوت ہے. محمد اور میری آواز میں تو ناچار نہ ہوں. آپ لوگ زبان ہٹے کرتے منہ سے نہیں بولتے. انتہائی فضیلت ہے. ان کے قدم وہاں ہیں جہاں مہر نبوت ہے. یہ انتہائی فضیلت ہے. زہرا بیٹھی وہاں ہیں جہاں نبی بیٹھتے ہیں. بیٹھنا اور ہے اور مہر نبوت اور ہے. علی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. یہ ہے ذات علی اور یہ ہے اس کی زوجہ. اور شرف زوجہ کا اتنا ہی بلند ہے
کہ بھائی یہ آخری بات خاتون، چونکہ وعدہ کیا تھا کہ آخری مجلس میں فضائل پڑھوں گی، تو یہ آخری بات شرف تو نہیں زیادہ ہے کہ شرف کی نسبت سے نبی نے بھی اظہار رشک کیا اور فرمایا یا علی 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو آپ میں پائی جاتی ہیں مجھ میں نہیں پائی جاتی، کائنات میں کسی میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ مجھ میں بھی نہیں پائی جاتی۔ پہلا شرف یہ ہے کہ آپ طرفین سے بنی ہاشم ہیں، اس لیے کہ کائنات کے تمام جتنے قبیلے ہیں ان سب میں اشرف قریش اور ان پہ اشرف ہاشم، بنی ہاشم، قبیلہ بنی ہاشم۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اور علی کا باپ ابو طالب ابن عبد المطلب، اور یہ دونوں بنی ہاشم، ہاشم کے بیٹوں میں سے اسد۔ توجہ ہو گئی آپ کو؟ تو آپ توجہ کریں، دونوں طرف سے آپ بنی ہاشم، لیکن میں ایک ہی طرف سے، باپ میرا بنی ہاشم، ماں نہیں ہے بنی ہاشم۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، میں کعبے میں نہیں پیدا ہوا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے کیوں پیدا کیا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے کہ سید الانبیاء تو یہ تھے، سید المرسلین تو یہ تھے، خاتم النبیین تو یہ تھے، فخر موجودات تو یہ تھے، تو کعبہ اس کا تھا، ان کو پیدا کرتا، کہتا ہے اس کے بعد نبی بھی نہیں بنانا، ختم کہانی۔ لیکن نہ معلوم کیوں پیدا کیا۔ تو اب ہاتھ جوڑ کے پوچھو یا رسول اللہ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ تو اب ساری تاریخوں نے لکھا شاب ابی طالب میں۔ اللہ اکبر، عبداللہ کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے اور نہ عبد المطلب کے گھر میں، شعب ابی طالب میں آپ کی ولادت لکھی ہے، دیکھ لو جا کے، سنی شیعہ سب نے لکھا شعب ابی طالب میں۔ اب ہماری تقریریں سن کے، ہمارے بزرگوں کی تقریریں سن کر کے لوگ کچھ ادھر کر رہے ہوں تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پرانی کتابیں اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ کر رکھی ہے۔ تو یہاں تک کہ علماء نے اپنی جانیں دے دے کر کے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ یہی علامہ میر حامد حسین علی اللہ مقامہ نے سفر کر کے جان پہ کھیل کے بخاری اصلی لا کے رکھے ہوئے ہیں، رکھ کے گئے، اب نسل کو چاہیے کہ بچا لے، تو ہمارے علماء نے بچایا ہے، میراث رکھی ہے۔ تو آپ کعبے میں پیدا ہوئے، میں کعبے میں نہیں ہوا، تو 2 فضیلتیں آپ کو نصیب، مجھے بھی نہیں، تو کائنات میں کسی کو نہیں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین اور میری زوجہ سیدۃ نساء العالمین نہیں ہے، تو اس کا مطلب 3 فضیلتیں ایسی ہو گئیں جو الگ کر دی۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ افضل ہیں کہ وہ افضل ہیں، یہ تو آپ فیصلہ کیجئے گا، میں کسی کا کوئی حاکم تھوڑی ہوں یا قاضی کی یہاں فیصلہ کرنے آیا ہوں، آپ اپنے سے فیصلہ کر لیجئے گا، مگر کیا کریے گا، معصومین کا وطیرہ ہی یہی رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علماء جھوجتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دلیل دے دیں کہ نہیں یہ فضیلت زیادہ رکھتے ہیں، وہ دلیل دے دو نہیں وہ رکھتے ہیں، یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں، کچھ بھی نہیں۔ گود میں بیٹھے امام حسین علیہ السلام اور ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا نانا آپ افضل کہ میں؟ انہوں نے کہا ارے لال میں تیرا نانا، میں افضل، میں سید المرسلین، میں خاتم النبیین، میں اول نور، میں دائرہ نقطہ وجود، مجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نانا میں افضل ہوں۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، تو ان 4 صفحے کی روایت ہے اور مار فضائل کے ڈھیر لگا دیے کہ مجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ امام حسین کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے، بس آخر میں یہی 2 جملے کہ نہیں نانا میں افضل ہوں۔ پھر وہ فضیلت اپنی بیان کر کے آخر میں جب تھک گئے تو انہوں نے کہا نانا میں افضل ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا نانا سید المرسلین، آپ کا نانا سید المرسلین نہیں، اور میری نانی خدیجۃ الکبریٰ آپ کی نانی خدیجہ جیسی نہیں، اور میرا دادا ابو طالب
توجہ رکھیے گا. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا میرا باپ علی ابن ابی طالب آپ کا باپ علی جیسا نہیں اور میری ماں سیدۃ النساء العالمین آپ کی ماں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس عزیزو ختم کیا میں نے فضائل کو وعدہ کیا تو تھوڑا بہت یہ ہے عظمت. اب فیصلہ تو آپ کریے گا. رسول اللہ نہ کر پائے جھک کے چوم لیے پیشانی. کیا صدقتا جو بھی کہہ رہا ہے سچ ہے اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا. تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ سب ایک نور ہے, نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ ہے, سب ایک نور ہے. سب کی عظمتیں الگ الگ ہیں اس لیے کہ ہر ایک کو موقع اللہ نے الگ الگ دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تقی ہے تو دوسرا متقی نہیں ہے. اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی صابر ہے تو دوسرا صابر نہیں ہے. سب صابر ویسے ہی ہیں. تبھی تو جوش گھبرا کے کہہ دیا صبر کا پروردگار حسین. توجہ کرو آپ, اس لیے کہ سید الصابرین تو یہ ہیں, تو سید الصابرین یہ ہیں. اب اس سے بڑا لقب کہاں سے لے آئے ہیں؟ تو ان کا سید کے بعد جو اگر کوئی بڑا لقب نظر آتا ہے وہ رب ہی نظر آتا ہے, یعنی پرورش دینے والا. تو صبر کو نکھار دیا امام حسین, ایسا صبر کیا کہ صبر کی مثال دنیا میں نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام کا صبر دوسرے مقام پہ ہے اور امام حسین کا صبر دوسرے مقام پہ ہے. ہر ایک کے مقامات الگ الگ ہیں. اور عزیزو باعتبار حجاب صبر کی انتہا میں ہے حضرت زہرا. ایسا بھی صبر دنیا میں دیکھا نہیں ہے. تمام رونے والوں میں سب سے زیادہ رونے والے کا نام سیدہ رکھا. تمام صابروں میں جتنے ہیں علی و سیدہ کے لال سیدہ مصدر ہیں ان کے صبر. عزیزو چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں مسائل پہ آتے ہیں اور آج کی شب جو ہے خاص ہے. عزیزو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت سیدہ کی عظمت کا احترام اور حضرت سیدہ کا جو ان کے مقام ہے اسے علی ابن ابی طالب نے کیسے پیش کیا ہے. روایتوں میں ہے کہ آپ برابر روتے تھے جا کے قبر سے لپٹ کے. کل بھی میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا. عزیزو روایتوں میں ہے کہ آپ تنہائی میں بھی روتے تھے. مصیبتوں کو یاد کر کے رونا اور ہے. آپ یاد رکھو فضیلتوں کو یاد کر کے رونا کہ جس کے اتنے اتنے بڑے مقام ہوں اس کے ساتھ یہ امت نے کیا کیا. عزیزو سوچو جو پھول ہے جنت کی اسے ظالمین کوڑے سے مارے اور در اس کے اوپر گرائے. اللہ اسی کے لیے خلق کیا تھا اللہ نے. عزیزو حضرت زہرا کی مصیبت کا انتہا اندازہ لگا نہیں سکتے. عمار یاسر کہتا ہے مرحوم سید ابن طاؤس نے لکھا ہے طرف میں کہ عمار یاسر کہتا ہے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ علی تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں. میں قریب پہنچ گیا اور میں نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور چومنے کے بعد کہا کہ سیدی و مولائی میرے مولا آپ کب تک غم کرتے رہیں گے. تو آپ نے فرمایا عمار اس کے لیے نہیں رو رہا ہوں کہ سیدہ چلی گئی. کہ پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ کہ اس کے لیے رو رہا ہوں کہ سیدہ کو جب غسل دینے کے لیے تک پہ لٹایا تو بیوی کے جسم پہ میں نے
دروازوں کی میخوں کے نشان دیکھے، ارے میرا کلیجہ تڑپ گیا کہ سیدہ نے اپنی مصیبت مجھ سے چھپا لی کہ علی کو غم نہ پہنچنے پائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، دو چار جملے، شب شہادت ہے، اس بی بی کو یاد کرو تم سب، امت حضرت سیدہ ہو، جو سادات ہیں وہ اولاد واقعی اور نسبی ہیں، اور جو امت ہے وہ بھی اولاد ہے۔ سب کو سلام کہہ کے گئی ہے بی بی۔ کسی شخص نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا، حضرت زہرا نے یہ وصیت کیوں کر دی کہ آپ کسی کو خبر نہ کرنا، اور رات میں مجھے غسل دینا، اور رات میں مجھے کفن پہنانا، اور رات میں مجھے دفنانا، وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا، کسی کو خبر نہ دینا۔ تو آپ نے کہا اس لیے کہ سیدہ سب سے ناراض تھی۔ عزیزو، ناراضگی کی وجہ ہے، سیدہ خالی انہی سے ناراض نہیں تھی جنہوں نے تنہا ظلم کیا تھا، ان سے بھی ناراض ہے جنہوں نے ظلم دیکھا کھڑے ہو کے اور بولے نہیں۔ پورا مدینہ چھلک رہا ہے اور رسول کی اکلوتی بیٹی، اس کے اوپر یہ ظلم ہے۔ ملتا ہے روایتوں میں کہ جب دروازے پہ دھکے دینا شروع کیا اور ظالم نے پیر مارنا شروع کیا تو سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا، مالی والا کا ابن الخطاب، ارے تجھے اور میرے درمیان میں کیا ہے، کس لیے آیا یہاں پہ؟ کہا آگ لگا دوں گا اس گھر میں۔ کہا اس گھر کو جلا دے گا جہاں پہ میرے 2 بچے ہیں؟ اس گھر کو جلا دے گا جہاں پہ رسول کے 2 فرزند ہیں؟ کہا ہوا کریں، آگ لگا دوں گا۔ عزیزو، روایتوں میں یہ ہے کہ پھر در گرا، معتبر روایتوں میں ہے، یاد رکھیے۔ جب سیدہ ناراض ہو کے گئی ہیں تو ہمیں راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ والے سیدہ کو راضی رکھے۔ وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، نہیں میں اس حدیث کو بتاتا کہ نبی نے کیا مطلب دیا ہے کہ جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ عزیزو، بی بی تڑپ کے دنیا سے چلی گئی۔ کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جب تک بی بی بیٹھ سکتی تھی بیٹھ کے پڑھا، اور جب بیٹھ نہ سکی تو لیٹ کے خدا کو یاد کیا۔ عزیزو، وہ شعبان پڑھی، مجھے تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی بھی ختم کرنا تو تھوڑا تھوڑا کہنا ہے۔ وہ شعبان پڑھی کہ جس شب میں بی بی نے اپنی حالت کو سمجھ لیا کہ اب میں زندہ نہیں رہنے والی ہوں۔ عزیزان گرامی، بی بی دنیا سے ابھی گئی نہیں ہے، لیکن اسماء بنت امیس کو بلا لیا اور فرمایا اسماء خادمہ کی طرح خدمت کر رہی تھی۔ بڑا اعتماد تھا، 2-3 لوگوں پہ بڑا اعتماد تھا بی بی کو۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جو بعد میں مولا علی کا مخالف ہوا انوائرمنٹ اور سیاست میں آ کر کے، لیکن اس وقت بی بی سیدہ کا حامی تھا زبیر، اور برابر ساتھ دے رہا تھا۔ عزیزو، حضرت اسماء بنت امیس فضہ کے علاوہ خدمت کرتی تھی اور بڑی محبت کرتی تھی۔ ام سلمہ زوجہ نبی ہو کر کے بھی حضرت زہرا کو بڑی محبت کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام سلمہ سے بھی یہ روایت، حتیٰ کہ عائشہ سے بھی یہ روایت، مناقب علی ابن ابی طالب میں یہ روایت عمر ابن خطاب سے بھی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حضرت زہرا کی محبت 100 مقامات پہ کام آئے گی۔ تو ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کو یہ کہتے سنا کہ 100 مقامات تھے جس میں سے سب سے کم ترین مقام موت ہے، جہاں پہ زہرا نظر آئے۔ تو محبت زہرا اس قدر محبت ہے کہ اسماء بنت امیس صبح و شام بس بی بی کے قریب آتی تھی اور پوچھتی تھی
हाल व अहवाल। लेकिन अजीजों, मदीने से कोई औरत और नहीं आती थी, तो ये कलक का मकाम नहीं है। मर्दों में कोई नहीं आ रहा पूछने, अगर कोई पूछता है तो एक सलमान है, एक अबू ज़र है। हाँ अजीजों, ये लोग हैं उम्मे सलमा, अस्मा बिन्ते उमैस। अस्मा उन लोगों में से हैं कि गुस्ल में पानी देने के लिए अली इब्न अबी तालिब ने उनको भी मुंतखब किया था। एक बात याद रखिए, मासूमा को कोई गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता, गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता। इसीलिए आपने वसीयतनामे में लिखा भी है, याद गस्सलनी, आप जो है मुझे गुस्ल दीजिएगा और मुझे हुनूद पहनाइए करिएगा और मुझे कफन पहनाइएगा। अली आप ही करिएगा। और रवायत में छठे इमाम ने फरमाया है कि हज़रत सैयदा को गुस्ल इस वजह से नहीं कि अली की ज़ौजा है, इस वजह से कि मासूमा, ला यग़्सलुल मासूमत इल्लल मासूम, ला यनकहुहा इल्लल मासूम। ये इमाम की रवायत है। जब मौला गुस्ल देने के लिए आए थे तो अस्मा को भी बुलाया था। मैंने कहा वो शब आ गई जिस शब में अस्मा करीब हुई। बीबी ने कहा मेरा ख्याल रख रही हो, अल्लाह तुम्हें बुलंद दर्जात नसीब करेगा। अस्मा देखो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। वसीयत की वसीयत, लंबी चौड़ी वसीयत। साहिब हदायत ने लिखा है कि वसीयत में बीबी ने फरमाया कि मेरे बच्चों को ग़िज़ा में कभी तकलीफ ना होने पाए, इसलिए कि मैंने नाज़ों से पाला है। रवायतों में है कि इस बात को याद करके इमाम हुसैन बहुत रोते थे। अजीज़ों, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अमीर अल-मोमिनीन कहीं बाहर गए और काफ़ी रात में वापस हुए। बाज़ मकातिल ने लिखा कि कहीं चले नहीं गए थे, सैयदा की कब्र के पास चले गए थे और वहाँ रो रहे थे। तो वहाँ गश में चले गए, रोते रोते थोड़ी नींद आ गई तो ख्वाब में देखा कि सैयदाए आलमीन हैं और गुफ्तगू कर रही हैं और गुफ्तगू के दौरान फरमाया या अली अब आप यहाँ से चले जाइए, इसलिए कि मेरा लाल हुसैन बेदार हो गया, मुझे याद करके उजरे में रो रहा है। अली दौड़ते हुए आए, जैसे ही देखा दीवार से सर लगाए हुसैन आवाज दे रही है अम्मा, ए अम्मा उठो, किधर चली गई? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ों, क्या क्या सुनाऊं आपको, क्या क्या बताऊं आपको। अस्मा से कहा बच्चों का बड़ा ख्याल रखना, अली से कहा मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखना, मेरे बच्चों को मेरा सलाम कहना। या अली अब जुदा हो रहे हैं, ये फिराक का वक्त है, अब लिखा हश्र में। अजीज़ों, दो चार जुमले बस खत्म कर रहा हूँ। सैयदुल आलमीन दुनिया से जाने लगी तो अस्मा से ये कहा, ये रवायतें मशहूर हैं, आप बराबर सुनते रहते हैं, हत्ता कि मोतबर मनाबे में अभी तक मैं नहीं पा सका हूँ, लेकिन वो बातें जो हमारे बुजुर्ग पढ़ते चले आते हैं मैं उसे भी सीरतन कभी कभी पढ़ देता हूँ। अजीज़ों, हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस को वसीयत हो गई कि याद रखो जब दिन हुआ कि बच्चे जब मेरे आए तो पहले उन्हें दस्तरखान बिछाना, उन्हें ग़ज़ा पे बिठाना, उनको खाना खिलाना, और मैं हुजरे में जब तक तस्बीह की आवाज़ मेरी सुनती जाओ ये समझ लेना मैं ज़िंदा हूँ, और जब मेरी आवाज़ खामोश हो जाए तो मान लेना मैं अपने बाप से मिल चुकी हूँ। मगर मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हसनैन का ख्याल रखना। अजीज़ों, लिखा है अस्मा के लिए बहुत बड़ी मसूलियत हो गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई।
لہذا آپ کی نگاہیں دروازے پہ تھیں اور آپ کا چہرہ حجرے کی طرف نہیں، نگاہ اور چہرہ دروازے کی طرف، لیکن آپ کا توجہ، آپ کی ساری فکر جو ہے وہ حجرے کی طرف، آواز حضرت سیدہ کان حجرے کی طرف سنتی جا رہی ہیں، سنتی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آواز رک گئی، ابھی بچے نہیں آئے ہیں لیکن آواز رک گئی۔ جیسے ہی آواز رک گئی اسماء آگے بڑھی، حجرے کے قریب جا کے پکارا بنت رسول، کوئی جواب نہیں آیا۔ آواز دیا ام الحسنین، کوئی جواب نہیں آیا۔ بس سمجھ گئی کہ میری بیوی دنیا سے چلی گئی، سینے پہ ہاتھ مارا، واہ سیدہ۔ عزیزو یہ کہہ کے آگے بڑھی، اتنے میں جیسے ہی دیکھا در کھولا، دیکھا بچے آ گئے، فوراً دسترخوان لا کے بچھا دیا۔ آواز دیا لاڈلو آؤ پہلے غذا تناول کر لو۔ بچوں نے دیکھا کہ یا اماں، ارے میری ماں کدھر؟ کوئی جواب نہیں کہا۔ اسماء کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تنہا غذا تناول کیا ہو؟ ارے میرے ماں کدھر ہے؟ کہ حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ آواز دیا یا اماں، کوئی جواب نہیں آیا۔ قریب آئے، پکارا اماں آپ کا پیارا حسین بلا رہا ہے۔ عزیزو جواب نہ آیا۔ آواز دیا اماں آپ کا بچہ حسین، کوئی جواب نہیں آیا۔ قریب پہنچے، اپنے ہاتھ سے پیروں کو پکڑا، آنکھوں میں لگایا، رونا شروع کر دیا۔ اندازہ لگایا ماں نہیں رہ گئی۔ ایک مرتبہ دوڑے مسجد کی طرف، آواز دیا یا بتا، اے بابا اماں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ روایتوں میں علی ملک بر گر پڑے۔ سید عالمین کا غم سن کے برداشت نہ کر سکے، عزیزو کسی طریقے سے بچوں نے اٹھایا اور لے کے حجرے تک آئے۔ گھر میں پہنچے، بس قریب پہنچے تو آپ نے سرہانے سے چادر ہٹائی تو ایک ورق دیکھا جو وصیت نامہ تھا۔ اس میں گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، اور آپ اللہ کے ولی ہیں، اور آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی کفن پہنائیے گا۔ عزیزو ختم کیا میں نے۔ علی وصیت پڑھے، روتے رہے، سینے سے لگایا، سید عالمین سے کچھ گفتگو کی اور یہ گفتگو کر کے ہٹے۔ یہ گفتگو جو ہے علی بولتے رہے، بچے بھی سنتے رہے۔ بی بی گرچہ مردہ کوئی بھی ہو، رسول نے فرمایا ہے مردہ سنتا ہے، اور اس کے لیے روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں کہ جنگ خندق میں رسول کافروں کو جو ایک گڑھے میں ڈلوا دیا تھا تو جھک کے پوچھا حل وجدتم حقا، کیا تم نے مجھے حق پایا؟ تو ایک صحابی بزرگ تھے، بڑھ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مردوں سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے زیادہ اچھا سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو ہر مردہ سنتا ہے، پھر یہ تو معصومین ہیں، ان کی کیفیت ہی الگ ہے، ان کو تو پردہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو ہم اپنے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزت تو اس طرح سے سمجھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد مولائے کائنات نے اہتمام کیا، غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ آپ نے غسل دینے کی آمادگی کی۔ جب غسل کے لیے پانی آ گیا تو آپ نے غسل دینا شروع کیا۔ اسی موقع کی عکاسی عمار سے کی کہ جب میں غسل دینے کے لیے پانی ڈالنے لگا تو میں نے جو آثار دیکھے وہ مجھے برداشت نہ ہوا۔ عزیزو یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ چیخ مار کے رو پڑے، جس پہ سلمان نے پوچھا یا امیر المومنین ما یبقیک،
اے امیر المومنین آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ نے فرمایا سلمان سیدہ کے بدن میں زخم نے مجھے رلا دیا۔ میں اتنا پوچھنے والا ہوں اے علی سیدہ کے بدن کا زخم دیکھا نہ گیا؟ آپ رو پڑے ارے کربلا میں ہوتے حسین کے بدن نازنین میں جگہ جگہ پہ تیر کیسے برداشت کرتے؟ یہ تو زینب کا کلیجہ تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو علی نے غسل دیا، خنوط کیا، کفن پہنایا۔ میں نے مختصر کر دیا وقت زیادہ نہ ہونے پائے۔ عزیزو لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا فہممت ان آخذ الردا، جیسے ہی میں نے چاہا کہ کفن کے بند باندھ دوں ویسے ہی آپ نے پکارا یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کی عورتیں آؤ رخصت ہو لو۔ عزیزو عورتیں قریب آ گئیں، ایک ایک رخصت ہوئے ہیں۔ جنوں مردوں کو رخصت ہونا تھا انہوں نے خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد آپ نے نگاہ پر کے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، پکارا یا زینب ام کلثوم، اے زینب ام کلثوم اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ عزیزو لکھا ہے کہ بچیاں آگے بڑھیں، اپنے ماں کے قدم میں آنکھیں لگا دی اور پکارا یا اماں، اے اماں اگر نانا ملے تو ہمارا سلام کہنا اور کہنا یتیموں کو روتا چھوڑ آئی ہوں۔ عزیزو ملائے اعلیٰ میں گریہ ہونے لگا۔ بچیوں کو جیسے ہی الگ ہوئی بڑھ کے علی نے دیکھا، فرمایا یا حسن والحسین کیا تم اپنے ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ عزیزو تمام روایتوں نے لکھا کہ یہ دونوں دوڑے، لیکن ملتا یہ ہے اپنے بزرگوں میں نے کسی معتبر کتاب میں نہیں پڑھی ہے، لیکن بزرگوں کے منہ سے علامہ ننہروی علی اللہ مقامہ پڑھتے رہے۔ سبت حسن صاحب نے پڑھا کہ مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ حسن دوڑ کے ماں سے تو مل لیے، لیکن حسین کھڑے رہے۔ مولا نے کہا کیا میرے لال ماں سے نہ ملو گے؟ آپ نے فرمایا بابا بغیر بلائے کبھی نہیں گیا۔ عزیزو جیسے ہی حسین نے کہا بابا بغیر ماں کے طلب کیے ہوئے کبھی نہیں گیا، تو یہ بہار میں بھی اتنا لکھا ہے کہ حسنین جیسے ہی چاہے کہ ماں کی طرف بڑھیں فہنت وہنت یدا، بندے کفن ٹوٹ گئے اور ہاتھ باہر آ گئے۔ ملی انیلا صدرہا، اپنے سینے کی طرف لپٹا لیا۔ عزیزو حسن و حسین لپٹ گئے، ملائے اعلیٰ میں گریہ ہوا، ساری کائنات گریہ کنا، ملائکہ رو رہے ہیں۔ ایک ندا آئی یا علی رفعہما، اے علی نے اٹھا، اے علی نے سیدہ سے جدا کرو۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ مولائے کائنات آگے بڑھے۔ عزیزو دو جملے ختم کر دیا میں نے، صرف یہ پوچھنا ہے کہ جب مولا قریب گئے تو باپ تھے، ماں کے سینے سے بیٹوں کو جدا کرنا، اور باپ بھی ہے، باپ کا کلیجہ ہے، تو کیسے ماں کو جدا، ماں کے سینے سے جدا کیا ہوگا بچوں کو؟ آپ بتائیے، شفقت کا ہی ہاتھ تو رکھا ہوگا۔ ارے کتنی نرمی سے اپنے بچوں کو پکڑ کے کہا ہوگا میرے لال سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اب ماں کے سینے سے جدا ہو جاؤ، اب وقت فراق ہے، اور بڑے آرام سے ہٹایا ہوگا۔ اتنے ہی کہوں گا یا علی یہ مدینہ ہے، مدینے میں تم نے ایک میت سے ماں کے بچوں کو جدا کر دیا بڑی شفقت کے ساتھ۔ ارے عصر عاشور کربلا میں آنا، جب سکینہ باپ کی میت سے لپٹی ہوگی اور شمر کا تاتی آنا ہوگا، ایک مرتبہ زینب کہے گی اے شمر بچی یتیم ہے، اسے تاتی آنے نہ مار، مشکے دبائے، بچی آواز دے رہی ہوگی یا بتا اے بابا ظالموں نے گوشوارے چھینے،
तमाचे लगाए, तालियाने मारे। मैं कहूँगा सैयदा बीबी आपको भी लोगों ने सताया, लेकिन ये बच्ची ऐसी जिसके कानों से खून रवा, आप भी कब्र में चैन न पाएं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबू मुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमति व अबीहा व वालिहा व बनीहा व शर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारिक अलहा तुझे वास्ता मोहम्मद व आलि मोहम्मद माअ नहाने कबीरा व सग़ीरा आफ़ी फरमा, नेक अमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी मेहरबान आले मोहम्मद उनको हिफ्ज़ व अमान में रख, रोज़ा मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा, इस इबादत को कबूल फरमा, बीवी को हमसे राज़ी व खुशनूद करार दे। बारे अल्लाह दुनिया से नाअमनी बेचैनी को निस्त नाबूद फरमा, जहाँ जहाँ भी ज़ालिमीन हैं उनको निस्त नाबूद फरमा, मज़लूमीन की हिमायत फरमा, अदल का क़याम फरमा।